جو ہے 2.5% زکوٰۃ لینی، جی 40واں حصہ زکوٰۃ کا، کوئی ادھر بھیجا، کوئی ادھر بھیجا، کوئی ادھر بھیجا، 1 سال 2 سال 3 سال۔ ایک بندے نے رسول پاک سے عرض کیا، حضور ہمیں تو آپ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، ابو بکر و عمر کو نہیں بھیجتے، سبحان اللہ۔ مطلب یہ آپ کے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، آپ ان کو بھی بھیجیں۔ اب سنیں میرے آقا نے جواب کیا ارشاد فرمایا، اور اس کو یاد رکھنا۔ حضور نے فرمایا میں ان دونوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، میں ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ یہ چلے جائیں، جب یہ چلے جائیں تو میں ان کے بعد اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہوں، اور یہ جب یہ میرے پاس ہوتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے۔ اور فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے یہ میری آنکھیں ہیں، جیسے یہ میرے کان ہیں۔ ابو بکر و عمر میری آنکھیں ہیں اور میرے کان ہیں۔ ایک دفعہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا تذکرہ ہوا۔ جن کا تذکرہ ہوا یہ سیوطی نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء کے اندر کہ حضرت سیدنا جبریل امین آئے، انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل میرے عمر کی ذرا فضیلت تو بیان کر، میرے عمر کی شان بیان کر۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ عمر کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے عمر نو چاہیے۔ کتنی عمر چاہیے؟ نوح علیہ السلام کی عمر ہے 1400 سال۔ کتنی عمر آپ کی؟ کہا 1400 سال درکار ہیں مجھے، تب کہیں جا کر میں فاروق اعظم کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ تو وہ فاروق اعظم جن کی شان 1400 سال میں جبریل بیان کر سکتے ہیں، ان کی پوری زندگی ابو بکر صدیقی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بتاؤ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی شان کون بیان کرے گا؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ اور جبریل کو شان صدیق اکبر بیان کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ اور پھر ابو بکر صدیق کی شان آپ کو میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھو نا ہم سارے نعت پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے؟ نعت شریف۔ ابھی 2-3 نعتیں ہم نے سنی۔ نعت کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہے منقبت۔ کیا؟ ایک ہوتی ہے حمد، ایک ہوتی ہے نعت، ایک ہوتی ہے منقبت۔ حمد ہوتی ہے اس میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، نعت ہوتی ہے جس میں رسول اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور منقبت ہوتی ہے جس میں حضور کے کسی غلام کی، حضور کے کسی امتی کی تعریف کی جاتی ہے۔ پھر آگے قصیدہ ہے، مدح ہے، وہ اور آگے چلے جائے گا کام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی کی منقبت نہیں پڑھی گئی سوائے ابو بکر صدیق کے۔ سبحان اللہ۔ اور منقبت پڑھنے والے کا نام کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی بارگاہ رسالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت ہو رہی ہے، اور میرے آقا سن کے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو شان صدیق اکبر سن کے خوش ہوتا ہے وہ میرے آقا کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک وقت آیا، ایسا موقع آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے، مدینہ پاک میں ہی کسی قبیلے کی جھگڑے کے فیصلے کے لیے میرے آقا تشریف لے گئے۔ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب ٹائم بھی ہو گیا، نمازی بھی موجود ہیں،
رسول پاک موجود حضور ہوتے تو نماز پڑھاتے. اب کیا ہوگا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے کہا جناب آپ نماز پڑھا دیں، حضور نہیں ہے تو پھر حضور کے بعد تو پھر آپ ہیں نا. یعنی شان صدیق اکبر یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ایک دفعہ ایک بی بی آئی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی. آپ نے فرمایا بی بی کل لانا، بی بی کل لانا میں دے دوں. جا رہی تھی تو رستے میں حضرت علی ملے. انہیں کسی شے کی ضرورت تھی، حضرت علی کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا رسول پاک سے. حضرت علی نے مائی سے پوچھا مائی کیا بنا؟ کہا حضور نے فرمایا کل لانا. آپ نے فرمایا میرا ایک کام کرو. جی حکم فرمائے. کہا جا کے حضور سے پوچھو حضور اگر میں کل آئی اور آپ نہ ہوئے تو کس سے ملوں؟ آپ نے کہا کل آئی، اور اگر آپ کل نہ ہوئے تو میں کس کو ملوں، کس سے بات کروں؟ حضور نے فرمایا اگر میں نہیں ہوں گا تو ابو بکر کو مل لینا. وہ چلی گئی. حضرت علی نے کہا نہیں دوبارہ جا، تو کہہ جا کے اگر ابو بکر صدیق نہ ہوئے تو. حضور نے فرمایا ابو بکر نہ ہوئے تو پھر عمر فاروق سے مل لینا. وہ پھر چلی گئی. حضرت علی نے کہا نہیں دوبارہ جا کے پوچھ کہ اگر عمر نہ ملے تو پھر کس سے ملوں؟ حضور نے فرمایا عمر نہ ملے تو پھر عثمان غنی سے مل لینا. بی بی گئی. حضرت علی نے کہا ایک پھیرا اور مارے مائی تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. جا پوچھ کہ اگر عثمان غنی نہ ملے تو پھر کس کو ملوں؟ حضور نے فرمایا پھر جو تجھے بھیج رہا ہے اس کو مل لینا. جو تجھے بھیج رہا ہے نا پھر اس کو مل لینا. یعنی یہ ترتیب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں قائم فرما دی تھی. جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں کیونکہ میرا دل اب کھل گیا ہے. بچے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ٹرکاتا ہوں آج، کیونکہ رات کو بھی ایک پروگرام تھا، ابھی میں لاہور گیا پھر تو اتنا بھی نہیں میں کروں گا بھی آپ تنگ ہی پڑ جائیں بھی جناب راتی نہ کتے رات دی گل جڑا بندہ کہتا سی. ہاں صبح فجر کی نماز کے بعد ہے نا ایک مسجد میں درس قرآن تھا ہمارا ناروال میں، تو ایک بابا تقریر میں کر رہا، تقریر ختم ہو گئی، سوال و جواب شروع ہوئے. ایک بابے نے نا اس طرح کر کے نا آؤں کیتا. میں خیال اے بابا تنگ پہ گا نا کہ جناب دعا منگو ساڈی جان چھڈو ہے. بابے نے کوئی سوال پوچھا تھا تو اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال ہے نا وہ میرا سوال ہے، وہ مجھے بتا دیں کہ حضرت رسول پاک کی جو بیٹیاں ہیں ان کے شوہروں کے نام بتا دیں. یہ سوال تھا اس کا. اور پھر حضور کے جو بیٹے ہیں ان کی ماؤں کے نام بتا دیں. یہ اس کا سوال تھا. بڑی سونی مسجد بنی ہے وہ وہاں، تو اس کی میں وہاں پہلا پروگرام تھا. تو اس لیے اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کہنا پڑے جناب ہونا اشارہ کرو بھی جی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا جناب آپ نماز پڑھا دیں، سرکار تو نہیں ہے، تو جہاں حضور نہیں ہوتے وہاں آپ ہی حضور کے نائب ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر کھڑے ہو گئے. نماز ظہر شروع ہو گیا، اللہ اکبر. اب ایک رکعت پڑھا دی، ایک رکعت پڑھ لی. اب پیچھے سے نبی پاک تشریف لے آئے. کون آ گئے؟ یاد رکھنا کہ جو نبی ہوتا ہے، جو امتی ہوتا ہے، اس کو جہاں جگہ ملے وہیں کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے جا کے اینڈ پہ امام کے پیچھے کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا.
اب جب حضور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے تو لوگوں نے سوچا بھی شاید حضرت ابوبکر کو پتہ نہ چلے ہے کہ حضور آگے. اس طرح ادھر سے بھی 1 2 3 4، یہ اس کو تسویق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تسویق ہونے لگی. حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے. نماز ادھر کو منہ کر کے پڑھا رہا، مثلا ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھا. انہوں نے جب تسویق دیکھی تو مڑ کے پیچھے دیکھا. سبحان اللہ. اب پتہ امام مڑ کے پیچھے دیکھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. جب پیچھے مڑ کے دیکھا حضور کو دیکھ لیا تو مصلی سے پیچھے آ گئے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا نہیں نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ نماز. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے 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 آتے پچھلی صف میں کھڑے ہو گئے. مصلی خالی، زور کی نماز کھڑی ہے، مقتدی کھڑے ہیں، امام مصلی چھوڑ کے تو پچھلی صف میں آ کے کھڑا ہو گئے. سبحان اللہ. میرے آقا امام الانبیاء مصلی پر آئے. آپ نے بقیہ نماز پڑھائی. جب بقیہ نماز پڑھائی نا تو اس کے بعد جب جماعت ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا ابوبکر میں جو کہہ رہا تھا کہ تو نماز پڑھا تو کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور ابو قحافہ دے پتر دی، ان کے والد کا نام عثمان ہے لیکن کنیت ان کے ابو قحافہ ہے. حضور ابو قحافہ دے پتر دی اے جرت کہ نبی پاک ہوں تو مصلی تے کھڑا ہو جائے. یعنی یہ واحد اور یکتا نماز ہے پوری کائنات میں جتنے بھی نمازی گزرے ہیں کہ ایک رکعت جس امام نے پڑھائی ہے بغیر کسی سبب کے مصلی چھوڑا ہے اور بقیہ نماز کی 3 رکعتیں رسول اللہ مصلی پر کھڑے ہو کے پڑھا رہے ہیں. اور یہ وہ نماز ہے جس میں باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک واقعہ ہوا، نماز کی بات کر لیتے ہیں. رسول پاک کا آخری وقت تھا اور رسول، آج یہ آپ کی تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں، حضور اس وقت تک مسجد میں آئے جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تھوڑی سی بھی سکت تھی. اس طرح کر کے کہ آپ بہت زیادہ جب کمزور ہو گئے آپ نے 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے. ایک طرف جناب عباس بن عبد المطلب تھے، ایک طرف جناب مولا علی شیر خدا تھے. ان کے کندھوں پر حضور نے اس طرح ہاتھ رکھا ہوا تھا اور حضور پاؤں اٹھا اٹھا کے رکھ نہیں رہے تھے بلکہ پاؤں گھسیٹتے جا رہے تھے. اس حال میں بھی رسول پاک نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی. اب آپ اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کی حالت کیا ہے. جی ایک پرونا آ جائے نا، 5ویں پتہ نہیں بہت دور کا پرونا آ جائے اور یار پرونا ہوں کی جانا، حق تو یہ ہے کہ پرونے کو پکڑو شاہ جی آپ پرونے نماز پڑھائیے، پرونا کرو پا تو جا میں نہیں جانا، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ایسے لاؤ جیسے حضرت عباس حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لے کے آتے تھے. سبحان اللہ. وہ نام بھی آنا چاہے تو گھسیٹ کے لے کر آؤ. جب تک رسول پاک مسجد میں آئے جب تک آپ نماز پڑھا سکتے تھے آپ نے نماز پڑھائی. اس سے بھی زیادہ کمزوری ہو گئی تو حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی کا دل بڑا کمزور ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوئیں گے تو روئیں گے، لہٰذا آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. حضور نے دوبارہ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت اماں جی نے دوبارہ انکار کیا. وہ انکار بھی کسی خاص وجہ میں بتاتا ہوں نا. دوسری مرتبہ بھی انکار کیا. حضور نے فرمایا نہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت اماں جی نے ام المومنین نے تیسری مرتبہ بھی انکار کیا. نہیں ہے حضور میرے ابا جی کا دل بڑا کمزور ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے. ہائے چوتھی مرتبہ میرے آقا نے جو جملہ فرمایا
اس کا جواب کائنات میں قیامت تک کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ تو کہتی ہے ابو بکر ہیں تو کسی اور کو نماز کے لیے کہوں یا باللہ و رسولہ، ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو سواد آئے گا، یا باللہ و رسولہ والمومنون۔ عائشہ تو کہتی ہے ابو بکر موجود ہیں تو کسی اور کو کہوں نماز پڑھاؤں، اللہ نہیں مانتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صدیق اکبر۔ فرمایا اللہ نہیں مانتا اور اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا۔ والمومنون، عائشہ مومن بھی نہیں مانیں گے کہ جس قوم میں ابو بکر صدیق موجود ہوں نماز کوئی اور پڑھائے، نہ اللہ مانتا ہے نہ اللہ کا رسول مانتا ہے نہ مومن مانتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایک دن میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق اور بہت سارے صحابہ جا رہے تھے اکٹھے ہی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے آگے چل رہے تھے، ہوتا ہے نا کوئی آگے کوئی پیچھے۔ حضور نے وہ سفر روک دیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، ابو قتادہ تو پتہ ہے تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ یعنی یہ بات پسند نہیں کی کہ کوئی بندہ کوئی صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے چلے۔ فرمایا جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے ان میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ میں حضرت ابو بکر صدیق کی ایک شان عرض کر کے آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ غار ثور، غار ثور، ہجرت کی رات، ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور لے کر مکے سے نکلے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک کو جبل ثور کے نیچے جب پہاڑ شروع ہوا وہاں سے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور غار ثور تک لے گئے۔ حضور کو پیدل چلنے پہاڑ پر چڑھنے نہیں دیے۔ کس نے اٹھایا؟ کس کو؟ اب ذرا فتح مکہ کے موقع پر سین کعبہ میں چلے میرے ساتھ۔ مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبے کا سین ہے اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہاں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا بت توڑ دیے نا، جہاں تک ہاتھ پہنچتا چھڑی جہاں جاتے توڑ دیا، کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، توڑ دیے۔ کچھ بت تھے جو انہوں نے اوپر لٹکائے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا علی ایسا کرو تم میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ اور اوپر والے بت اکھاڑ کے نیچے پھینکو۔ حضرت علی نے کہا نہیں سرکار یہ تو بے ادبی ہوگی نا، آپ میرے کندھوں پر چڑھیں تو میں آپ کو اٹھاتا ہوں تو آپ اپنی چھڑی کے ساتھ ان کو مارے وہ گر جائیں گے۔ حضور نے فرمایا علی تو میرا بوجھ اٹھا سکتا نہیں، علی تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا تو ہی میرے کندھے پر چڑھ جا۔ اور جس کو میرے آقا نے فرمایا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس بوجھ کو جناب صدیق اکبر نے اٹھا لیا ہے۔ اور پھر یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی 1 2 3 4 بت توڑنے کے لیے اٹھایا، جبل ثور کا پورا جو کوئی گیا ہے نا، میں گیا ہوں وہاں، میں گیا ہوں وہاں، بہت آج کل تو وہاں سیڑھیاں بنا دی ہیں نا، جن کے کام میں نہیں لگے ہوئے وہ بیچارے وہاں سیڑھیاں بنانے کے چکر میں 2 2 4 4 ریال لوگوں سے لیتے، تو سیڑھیاں بن گئی، پھر بھی وہاں جانا مشکل ہے۔
میں جب 2009 میں گیا نا، 9 کی بات آئی ہے، 8 کی بات ہے، 8 میں 9 میں تو حج کیا تھا، 8 میں ہم نے ارادہ کیا کہ چلو یار چلتے، آدھ نہیں پہنچے تو ساڑیاں لتاں جواب دے گی، کوئی شہ نہیں چکی، اسی اتنے بہ گئے، 3 بندے سی اسی، جو نوجوان بندے، ایک مائی بڈھی جئی سنگل مین بی بی، بالکل موٹی تازی نہیں، مائی چٹے وال، ساڈے لاگوں دی چھوں کر کے نہیں ننگی، بالکل سپیڈی جا رہی، ہم نے آپس میں بات نہیں کی، اس بس مائی ہل دیکھتے رہے، مائی او تو چڑھی ہے تو سپیڈ بڑی ہے مائی دی، ہمیں شرم آئی کہ یار یہ مائی اوپر چلی جائے اور اسی واپس جان دا پروگرام بنا رہے، ہم وہاں تک گئے، یعنی سیڑھیاں کے باوجود وہاں چڑھنا مشکل تھا، سوچو جب سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، جب سیڑھیاں بھی نہیں تھیں، تب حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کندھوں پر اٹھا کے جبل ثور تک پہنچایا، کوئی چھوٹی بات ہے؟ ابوبکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، اور پھر یہ تو بوجھ تھا نا جس میں مصطفیٰ کا ذمہ داری، مصطفیٰ کا پہلا بوجھ ابوبکر صدیق نے ہی اٹھایا تھا، اور یہ بات اس جمعے میں نے بیان کی ہے، اور میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی ہے اور پہلی دفعہ بیان کی ہے، وہ ذرا میں آپ کو سنانے لگا، مجھے بڑا مزہ آیا یہ بات بیان کرنے کا، اور یہ بات حضرت داتا صاحب نے لکھی کشف المحجوب میں، جہاں حضرت داتا صاحب نے حضرت ابوبکر صدیق کے حالات لکھے نا، وہاں انہوں نے ایڈ دی ہے، مشہوری دیتے نا، آپ نے فرمایا شان صدیق اکبر میں نے پیچھے باب التصوف میں بیان کر دی ہے، جی شان صدیق اکبر میں نے وہاں چھٹ دے یار ان ترلا کرنے دا بس ٹھیک چھٹ دے تو کھلو جا تیری مہربانی، شان صدیق اکبر میں نے باب التصوف میں نے کہا باب التصوف نکالو دیکھو کیا بنتا ہے، میں نے پیچھے پڑھا تو جب رسول پاک کا انتقال ہوا نا، حضور فوت ہوئے، تو صحابہ کی عقلیں جواب دے گئیں، ان کے حافظے جواب دے گئے، عمر فاروق جیسا بندہ جو ہے وہ تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا جس نے کہا حضور مر گئے میں اس کی سر تن سے جدا کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا، آپ سیدھے مسجد نبوی گئے، مسجد نبوی سے یعنی ساڈے ہاں دے نا یار کی ہویا سی چنگا بھلا سی کی ہویا سی، اینو پوچھ انو پوچھ انو پوچھ انو پوچھ، کسی سے بات نہیں کی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے جہاں جسد مصطفیٰ پڑا ہوا تھا، اوپر یمنی چادر تھی، رسول پاک کے جسم مبارک پر کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کا چہرہ مبارک ننگا کیا اور رسول پاک کی پیشانی کا بوسہ لیا، مردے کی پیشانی چومنا سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صدیق اکبر بھی، کہتے ہیں جب رسول پاک کے رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا نا، انہوں نے رسول اللہ ان کی پیشانی کو حضور نے چوما، ان کی پیشانی کس نے چوما؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور کی پیشانی کو ابوبکر صدیق نے چوما، چوم کے تو باہر آئے، باہر حضرت فاروق اعظم تقریر کر رہے تھے، غصے میں جلال میں جوش میں، وہی بات بار بار، خبردار حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے اور حضور نہیں مر سکتے، اس طرح سے حضور نہیں فوت ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا عمر ٹھہرو میں بات کرتا ہوں، عمر فاروق اپنے جوش میں لگے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے اونچی آواز سے کلام کیا اور فرمایا لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ حضور فوت ہو گئے، اور جو رب محمد کی عبادت کرتا سن لے کہ اللہ کو موت نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ اب صحابہ کی حالت کیا تھی؟ جن کی نظر تھی رسول اللہ کے ظاہر پر،
انہوں نے تو کہا کہ حضور فوت ہو گئے، اور جن کی نظر حقیقت مصطفیٰ پر تھی انہیں پتا تھا کہ حضور فوت ہو کر بھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا تم کہتے حضور چلے گئے، تم کہتے حضور چلے گئے، میں ابو بکر کہتا ہوں حضور تو موجود ہے، اور تم رو رہے ہو، تمہاری عقلیں جواب دے گئی ہیں۔ فرمایا ابو بکر صدیق وہ ہیں جن پر رسول اللہ کی حقیقت ظاہر تھی، اور باقی صحابہ وہ تھے جن کو حضور کا ظاہر پتا تھا۔ ابو بکر صدیق کو پتا تھا، حضور ظاہر بھی پتا تھا، حضور کے باطن کا بھی پتا تھا۔ فرمایا اے میرے آقا گئے کہیں نہیں، ادھر ہی ادھر ہی ہیں۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، ابو بکر صدیق کی زندگی میں 3 موقع آئے ہیں ایسے جب انہوں نے اسی عقیدے کا اظہار کیا۔ جب کل مال لا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو پوچھا حضور نے ما بقیت لاہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا بقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ حضور تو سامنے موجود ہیں تو وہ کہاں کس کو چھوڑ کے آیا؟ ابو بکر کا ایمان تھا کہ جس طرح حضور میرے سامنے موجود ہے اسی طرح حضور کی برکت میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ اور تیسرا موقع تھا، بے مثال موقع تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق کا آخری وقت روح قفس انصری سے پرواز کرنے لگی، آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر نہ نکالنا۔ کیا نہیں کرنا؟ قبر نہیں بنانی، مجھے غسل دے کر کفن پہنا کے در مصطفیٰ پہ لے جانا، دروازہ مصطفیٰ پر روضہ انور پر لے جانا، اور وہاں جا کے کہنا ابو بکر بباب یا رسول اللہ، ابو بکر دروازے پر حاضر ہے۔ ہم پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے سرکار حضور تو فوت ہو گئے، حضور تو قبر میں اتار دیے گئے، اور یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مجھے حضور کے دروازے پر لے جانا اور کہنا ابو بکر حاضر ہے؟ بالکل جو آپ نے کہا تھا ویسے ہی کیا گیا، ویسے ہی کیا گیا۔ کفن پہنایا، غسل دیا، کفن پہنایا، اور نماز جنازہ پڑھی، میت کو اٹھا کے در مصطفیٰ پر لے گئے۔ آواز دی ابو بکر بباب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہے، دروازہ خود ہی کھل گیا۔ سبحان اللہ۔ وہاں کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا۔ یہ ہے وہ بات کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا جن کا خیال ہے حضور چلے گئے، اور تم کہتے ہو چلے گئے تو تمہارے چلے گئے ہوں گے، میرے آقا تو موجود ہے۔ تبھی تو کہا کہ مجھے دروازے پر رکھ کے کہنا، آواز دینا ابو بکر بباب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہے۔ پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے، کہتے دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب ان الحبیب الی الحبیب مشتاق، دوست کو دوست کے ساتھ داخل کر دو کیونکہ دوست دوست کا منتظر ہے، دوست دوست کا۔ اور پھر یہاں مسئلے تو بڑے کھلتے ہی جا رہے ہیں، کھلتے ہی جا رہے ہیں۔ آپ کے گاؤں میں جو قبرستان ہے اس کی شان پتہ کیا ہے؟ جتنے بندے آپ کے قبرستان میں فوت ہوئے ہیں دراصل وہ اسی مٹی کے بنائے گئے تھے۔ یہ قرآن شریف نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس مٹی سے بندہ بنایا جاتا ہے اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے اور اسی مٹی سے قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ بڑا ٹائٹ بن گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ آپ کو پھر تو مسئلہ بڑا ٹائٹ مسئلہ بن گیا۔ اور مسئلہ یہ بنا ہے کہ جہاں رسول پاک دفن ہوئے وہیں پر صدیق اکبر دفن ہوئے، اور اس کا مطلب یہ بنا کہ جس مٹی سے رسول پاک بنے ہیں اسی مٹی سے ابو بکر صدیق بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
سیدنا صدیق اکبر. بھی دیکھو نا، قرآن کا ضابطہ ہے، میں نے تو نہیں بنایا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں سے بنایا جاتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، قیامت میں وہیں سے اٹھایا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دفن کیا تو اس کا مطلب حضور اس مٹی کے بنائے ہوئے تھے، اور پھر ابو بکر صدیق کو وہاں دفن کیا، اس کا مطلب اس مٹی کے بنائے گئے تھے. پھر عمر فاروق کو وہیں دفن کیا، پتہ چلا اسی مٹی کے بنائے گئے تھے. اس کا مطلب ہے جو رسول اللہ کے جسد مبارک کی مٹی ہے وہی مٹی ابو بکر صدیق کے جسم کی ہے، وہی مٹی عمر فاروق کے جسم کی ہے. حضرت علی راوی اس حدیث کے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، کہتے ہیں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس کو روایت کیا، ازالۃ الخفا میں شاہ ولی اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ مسجد نبوی کا دروازہ، رسول پاک مسجد سے اس طرح نکل رہے ہیں کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے اور آپ کے بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے. اس طرح حضور مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. اللہ اکبر. مسجد سے باہر نکلے، سامنے لوگ کھڑے، پیچھے بھی لوگ ہیں، صحابہ حضور کے ارد گرد اس طرح حالے کی طرح موجود رہتے. حضور نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کیا، عمر کا ہاتھ پکڑ کے ایسے کیا، فرمایا سنو، سب سے پہلے جس کی قبر پھٹے گی وہ محمد رسول اللہ ہوگا. جب قیامت قائم ہوگی، قبریں کھلیں گی تو پہلے میری قبر کھلے گی، اس کے بعد ابو بکر کی قبر کھلے گی، اس کے بعد عمر کی قبر کھلے گی، اور ہم تینوں قبر سے ایسے نکلیں گے جیسے اب ہیں. سبحان اللہ. واہ. فرمایا اسی طرح میں قبر سے اور یہ دونوں میرے وزیر قبروں سے ایسے ہی نکلیں گے جیسے میں نے حضور کے ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اس طرح سب سے پہلے قیامت قائم ہونے کے وقت سب سے پہلے کوئی قبر سے نکلے گا. آدم نہیں نکلیں گے، شیش نہیں نکلیں گے، نوح نہیں نکلیں گے، ابراہیم علیہ السلام نہیں نکلیں گے، عیسیٰ تک کوئی نہیں نکلے گا جب تک میں محمد رسول اللہ نہیں نکلوں گا اور میرے دونوں یار نہیں نکلیں گے. اس لیے شان صدیق اکبر تو ایسی ہے کہ ہر ایک بات بیان کرتے دو باتیں اور آ جاتی، میں کہ جب حضرت جبریل کی یہ شان ہے کہ عمر نوح چاہیے شان عمر فاروق بیان کرنے کے لیے، تو شان ابو بکر بیان کرنے کے لیے پھر کیا چاہیے ہوگا. اس لیے حضرت ابو بکر کی تو کیا شان ہے. دل کردہ میں تانوں چشمے والی گل سناواں، لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے، اکھاں میری جواب دے رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب تشریف لے گئے نا، غار کے اندر جہاں آپ 2 راتیں اور 1 دن ٹھہرے تاکہ کافر اپنی دوڑ بھاج پوری کر لیں جی، وہاں پر اس غار کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے کہا حضور مجھے پیاس لگ گئی ہے. سبحان اللہ. کیا لگ گئی ہے؟ پیاس لگ گئی ہے مجھے. حضور نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، غار کے دروازے پر جا پانی پی لے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر تھے نا، یہ نہیں کہا کہ حضور اتھے کیڑا سبیل لگی، چھوٹا سا تو غار ہے، اور آپ فرمانے غار کے منہ پر جا کے پانی پی لے تھے کہ تو پانی آیا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے ذمہ ہی ہے کہ میں اٹھ کے غار کے دروازے پر جاؤں، باقی کام تو اللہ کا ہے یا میرے آقا کا ہے. کہتے اٹھے، جب غار کے منہ پر پہنچے تو وہاں ایک چشمہ جاری تھا. سبحان اللہ. چشمہ جاری تھا. کہتے ہیں ابید من اللبن احلا من الاصل ابرد من الثلج. وہ جو پانی تھا، چشمہ تھا، پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا.
برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، رج مار کے پانی پی۔ واپس آئے، حضور نے فرمایا پی آئے ہو؟ جی حضور پی آیا۔ فرمایا جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ جو سوال انہوں نے پوچھنا تھا اب حضور نے پوچھا، ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ادھر تم نے مجھ سے پانی مانگا، ادھر اللہ نے جبریل سے کہا جبریل دوڑو، حوض کوثر سے لے کر غار کے دروازے تک چشمہ چلا دو، کیونکہ میرے محبوب کے یار نے میرے محبوب سے پانی مانگا ہے۔ کہا وہ چشمہ اتنی دیر میں کہ تو یہاں سے اٹھا، میں نے کہا دروازے پر جا کے پانی پی لو، تو اٹھا دروازے تک گیا، جبریل چشمہ لے کے دروازے پر حاضر ہو گیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا حضور اللہ کے ہاں میری یہ شان ہے کہ میرے لیے جنت سے چشمہ چلایا گیا؟ فرمایا اس سے زیادہ شان تمہاری، اللہ کے ہاں تو تیرا بڑا مقام ہے، تیری بڑی شان ہے۔ میں نا آج اپنے مرشد خانے گیا ہوا تھا سرکار میاں صاحب کی زیارت کے لیے، تو وہاں میں نے ٹوپی بنوائی نا، یہ جس کے اوپر دستار باندھتے ہیں، ایک بندہ وہاں ٹوپیاں بناتا ہے، تو اس کو میں پیسے دے رہا تھا تو میرے جیب سے ایک پرچی گر گئی نیچے ہے، تو اس نے پرچی پکڑ کے نا جیب میں ڈال لی، تو میں اس کو پیسے دے رہا، میں نے کہا یارو میری پرچی دے دے، پرچی میں پھڑا دے، کہنا کی ہے پرچی؟ میں وہ 3 من علم ہی، کنا علم ہے؟ 3 من علم۔ کنا علم ہے؟ کہنا کی گل؟ میں وہ میری 4 تقریریں نے، پرچی میں پھڑا دے۔ کنی تقریریں نے؟ چھوٹی جی پرچی سے۔ انہیں کہا نہیں پھر نہیں میں دندا، میں ہاں تینوں سمجھ کوئی نہیں آنی کہ میری تقریریں عربی چ لکھی ہوندی ہیں، کسی نے کی پتہ عربی لکھی ہے کی لکھی ہے؟ میں کتاباں رکھی شاہ جی مدرسے جنیاں اردو والی کتاباں کوئی نہ کوئی چوکے لے گئے، ہوں میں وہ حل پلا کی کڈیا، ساری عربی کتاباں رکھیاں نے، ساری کتاباں کہڑیاں رکھیاں؟ عربی کتاباں رکھیاں، پھر نہ کوئی چکے تے نہ پھر عربی کتاب چک کے کھڑے گا کتنے؟ آپ پڑھنی آئے گی تو عربی چکے گا نا۔ میں نے کہا اس میں عربی لکھی ہوئی ہے، ہمارے اللہ بخش اللہ تعالیٰ استادوں کو، استاد محترم کو، استاد پروفیسر صاحب سلیم صاحب کو غریق رحمت فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے، انہوں نے پتہ کیا کہا تھا میں؟ انہوں نے کہا اوئے تہاڈی جیب 5-7 تقریراں تیار پہ ہونی چاہیے، کتے کوئی کرنی پہ جے کڈو تو تقریر شروع کر دیو۔ تو میرا معمول ہے کہ اسی طرح 2-4-5 تقریریں جو ہے نا وہ میری جیب بھری ہوتی ہے، انہوں میں کہا میں یار میرا علم دے دے، کنے من علم ہے تو میری کی قدر کرنی ہے؟ انہیں پرچی کھول کے دیکھی نا، انہیں کہا یار سمجھ کوئی نہیں آندی ہے جی، میں کہا تم نے پڑھا تیرے ایک کام دی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں تو 4 باتیں اور ذہن میں آ جاتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اسی غار ثور میں جب کافر آ گئے نا ادھر سر پہ، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم ادھر جائیں گے، اگر یہ ادھر سے آئے تو ہم آپ کو پتہ ہے غار ثور دیکھا کسی نے؟ وہاں 2 غار ہیں جی، ایک جس کے اوپر غار ثور لکھا ہے نا وہ ادھر کو نیچے لمحہ پہن دینا، وہ غار ثور نہیں ہے، اس کی دوسری طرف اصل غار ثور ہے، وہ ایک طرف اتنی سی جگہ ہے، بالکل بڑا سا دروازہ ہے اس کے نیچے اترنا ہے، تقریباً کوئی 17-18 فٹ نیچے اترنا ہے، اور اس کے پرلی طرف جو ہے وہ بڑا سا منہ ہے، پرلی طرف پہاڑ ختم ہو جائے، تقریباً 400-500 فٹ گہرائی ہے ادھر، یعنی اس غار میں ذرا سا بھی اندھیرا نہیں ہوتا، دن کے وقت کوئی شے اندھیری نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، حضور نے جب کہا نا اگر اے ادھروں آئے تو اسی ادھر جاؤں، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے ادھر کو دیکھا نا، کدھر جائیں گے ادھر؟ حضور فرمانا کہ تو تھلے چھال تو نہیں مارنی؟ کہتے ہیں جیسے ہی ادھر دیکھا تو
تا حد نگاہ پانی تھا اور کشتی غار کے منہ پہ لگی ہوئی تھی۔ وہاں پانی کہاں، وہاں کشتی کہاں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے، ڈرتا کیا ہے؟ اگر یہ اوپر سے نیچے اتریں گے، ان کے نیچے اترنے سے پہلے چلے اس کشتی میں بیٹھ کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ مشاہدہ کیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ابو بکر کا مقام اللہ کے ہاں اور مجھ محمد رسول اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ نبیوں کے بعد ایسا نہیں جو ابو بکر کے مقام کو پالے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے ایک موقع پر فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم سے کوئی لڑائی ہوگی نا، کوئی اس طرح سے بات ہو گئی، انہوں نے شکایت کی، تھک گئے نا، انہوں نے شکایت کی کہ حضور ابو بکر میرے ساتھ بولتے نہیں۔ آپ فرمایا کیا ہوا ہے؟ حضور کوئی بات نہیں، انہوں نے ایک بات کی، میں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ۔ حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، فرمایا جانتے کون ہے یہ؟ حضور کون ہے؟ فرمایا میں نے اعلان نبوت فرمایا، تم سب نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، ابو بکر نے کہا نہیں تو سچ بولتا ہے۔ میں تمہارے دروازوں پر آیا تبلیغ کرنے کے لیے، تم نے دروازے بند کر لیے، میں ابو بکر کے دروازے پر گیا، اس نے دروازہ کھول دیا۔ تم نے میری تکذیب کی، تم نے میرا انکار کیا، ابو بکر نے مجھ کو تسلیم کیا، ابو بکر نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی۔ فرمایا ابو بکر کے برابر، ابو بکر جیسا، ابو بکر کا مرتبہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند کو رہا نا، جو مسجد میں کھلتے تھے، مسجد کی طرف کھڑکیاں دروازے لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، درمیان میں مسجد، آڑے دوڑے محلہ۔ اب جس کے گھر بالکل دروازے مسجد کی دیوار کے ساتھ ہوں تو مسیت والوں کھڑکی کئی بندے کھول لیندے ہیں، جی ساڈے گھر دی دروازے، ساڈے گھروں کو بندہ کھڑکی کھول سکتا ہے؟ تو بولو تو صحیح۔ حضور نے ایک دن اعلان فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کی کھڑکی کی، الا خوخت ابو بکر، ابو بکر کی کھڑکی نہ بند کرنا، کیونکہ یہی وہ کھڑکی ہے جہاں سے امداد ربانی محمد رسول اللہ تک پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے آپ کا۔ حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، سب سے زیادہ اللہ کا قرب کس کو حاصل ہے جی؟ نہیں، ساری انسانیت میں، انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب کون ہے؟ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں ہے، حضور سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں دیکھ لینا ہے، حضور نے فرمایا غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ واحد موقع تھا کہ جب اللہ جتنا رسول اللہ کے ساتھ ہے اتنا ابوبکر کے ساتھ بھی ہے۔ وہ غار ثور کا ہی منظر تھا جس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے سودا کیا ابوبکر صدیق سے، سرکار ساری نیکیاں لے لیں، غار ثور کی ایک رات والی نیکی مجھے عطا فرما دے۔ یہ سبب ہے آپ کی افضلیت کا۔ اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کی عظمت و شان کو اور بڑھائے۔ آپ کی قبر پر تو 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام آتے ہیں، ان کی تو کیا شان ہے۔ ہم دعا کرتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس جگہ موجود ہیں وہاں تیرا حبیب بھی ہے، وہاں تیرے حبیب کے دونوں وزیر بھی ہیں، ان کے صدقے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔